وجعلنا التوفيق الرفيق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأقوال مقتحم. قابل قدر سامعین، بزرگان دین، ذی وقار سامعین، ربیع الاول ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہر طرف سے ایک صلی اللہ اور مرحبا کی گونج ہے. یہ صلی اللہ اور مرحبا کی گونج کس وجہ سے ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے جس کی وجہ سے اتنی گونج پڑ رہی ہے. ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو اس زمین پر بھیجا ہے، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ربیع الاول میں تشریف لائے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ربیع الاول میں تشریف لائے، اور ساری کائنات کے نبی جناب محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی ربیع الاول میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ساری کائنات سے چن کے دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پچھلے انبیاء نے دی ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو رسالت تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. مائی مریم علیہ السلام ایک طرف گئی، غسل فرما رہی تھی. وہاں پہ حضرت جبرائیل امی آئے، پردے کا حکم ہوا. حضرت جبرائیل امی حضرت مائی مریم علیہ السلام کے پاس گئے. مائی مریم جبرائیل کی آمد سے حضرت جبرائیل بصورت انسان آئے تھے، انسانی صورت میں آئے تھے. تو حضرت مائی مریم ذرا پریشان ہوئی، پوچھا کہ کون ہو؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں. مائی مریم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. مائی مریم علیہ السلام نے پوچھا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میرا نکاح نہیں ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بدکار بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کے دو ہی سلسلے رکھے گئے. ایک ہی سلسلہ رکھا ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہو اور مرد اور عورت کا نکاح ہو. وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، پھر اپنے تعلقات قائم کریں، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اولاد سے نواز دیتے ہیں. مائی مریم فرما رہی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرا نکاح نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بدکار بھی نہیں ہوں کہ جس سے مجھے اولاد ہو. حضرت جبرائیل سے پوچھا بھئی اللہ تو اولاد دیتے ہیں نکاح کے طریقے سے، کسی کو حمل آ جاتا ہے جو اپنی عزت بیچ جائے غیر طریقے سے، لیکن دونوں طریقوں سے میں پاک ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا اور میں غلط کاری کی طرف نہیں گئی، پھر مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل امی نے عرض کی کذالک، دینے والے اللہ ہیں، لینے والے آپ ہیں. قانون توڑ دیتے ہیں اللہ، قانون میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے قانون نہیں. حضرت آدم کو بنایا، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. خلقت بیدی، اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کو پیدا کیا. پہلے مٹی زمین سے منگوائی،
زمین سے مٹی منگوا کر اس کو گوندا گیا، بہت عرصے تک مٹی پڑی رہی، پڑی رہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کے اسٹرکچر کو تیار کیا، جسد خاکی کو تیار کیا۔ تیار ہونے کے بعد جنت سے حضرت آدم کی روح کو منگوایا، جو ایک ٹرے میں رکھی ہوئی تھی، ریشمی رومال میں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل حضرت فرشتہ لے کر آیا، اللہ پاک نے روح سے مخاطب ہو کے فرمایا ادخل فی جسد آدم، آدم کے جسم میں جاؤ۔ روح نے روح وہاں سے نکلی اور فطاف جسد آدم، آدم کے جسم کا چکر لگایا۔ چکر لگانے کے بعد اللہ سے عرض کی اللہ میں نہیں جانا چاہتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ادخل فی جسد آدم طوعا او کرہا، خوشی خوشی چلے جاؤ وگرنہ پھر زبردستی جانا پڑے گا۔ روح آئی، حضرت آدم کے نتنے سے اندر چلی گئی اور حضرت آدم بیداری میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ایک بات بتا کے بات ختم کروں گا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کی طرف روانہ کر دیا، آپ جنت میں رہو، جنت میں رہو، جنت کے آپ باسی اور باشندے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو باپ ہے نہ ماں ہے، دونوں کے قانون کو توڑ کے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم جنت میں تھے، جنت میں دو مخلوقیں تھیں، تین مخلوقیں تھیں۔ ایک مخلوق نورانی، فرشتے جنہیں کہتے ہیں، دوسری مخلوق ناری جسے ابلیس کہتے ہیں، تیسری مخلوق خاکی جسے آدم کہتے ہیں۔ اب تینوں کا مزاج مختلف ہے، نار کا آگ کا مزاج اور ہے، خاک کا مزاج مٹی کا اور ہے، نور کا مزاج اور ہے، تینوں کا مزاج نہیں ملتا۔ حضرت آدم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، کچھ پریشانی کے عالم میں تھے، کیونکہ ہم نشی نہیں تھا، کیونکہ حضرت آدم کا وہ نہیں تھا جس سے اپنے دل کو بہلائے، جس کے ساتھ زندگی گزارے۔ بین الیقظۃ والنوم، حضرت آدم علیہ السلام اونگ اور نیند کے درمیان درخت کے نیچے آرام فرما رہے۔ خلق من ضلع الایسر آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی کو کھولا، کھولنے کے بعد ایک حسین عورت پیدا کی جو میری اور آپ کی پوری کائنات کی ماں بنی، جسے حضرت حوا کہتے ہیں۔ بنا کر کے سوار کر کے اللہ نے سرانے بٹھا دیا۔ جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی، مائی حوا کی طرف نظر پڑی تو ہاتھ ڈالنا چاہا، اللہ پاک نے منع کر دیا، نہیں ہم نکاح کریں گے، یہی نکاح تیری نسل میں جاری ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت حوا کو، یہاں حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ حضرت آدم باپ نہیں ہو سکتے، ماں بھی تو ہے ہی نہیں، حضرت آدم بھی باپ نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات مانتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک پیدائش کا طریقہ رکھا، اس لیے پیدا کر دی اور نسبت کر دی۔ اب حضرت مائی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہونے لگے، آدم پیدا ہو رہے تھے، نہ تو ماں اور نہ باپ ہے، حضرت مائی حوا پیدا ہو رہے ہیں، ایک موجود ہے دوسرے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، ایک موجود ہے دوسرے نہیں ہیں۔ مائی مریم پریشان کہ مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، حضرت جبرائیل فرمانے لگے کذالک، ایسے ہی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ قانون توڑ دیتے ہیں، اللہ قانون کے بنانے والے ہیں اور خود بھی قانون کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ مائی مریم پاس آئیں، حضرت جبرائیل آگے ہے، یہاں سے پکڑ کے گریبان، پھر روایت ایک روایت میں یہاں سے اس آستین کو پکڑا، پھونک ماری، ایک روایت میں گلے میں پھونک ماری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم کے پیٹ میں محسوس ہونے لگے، حمل محسوس ہو گیا۔ حضرت جبرائیل بشارت دے کر چلے گئے اور پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے۔ حضرت مائی مریم ذرا نکل کر سائڈ پہ چلی گئی بستی سے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، مائی مریم بستی سے ذرا ایک طرف ہو گئی۔ جب بستی سے ایک طرف ہوئی تو پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا۔ جب پیدائش کا وقت آیا، مائی مریم پریشان تھی، اے اللہ یہ بیٹا پیدا ہوگا، میں اس کو کیسے رکھوں گی، اس کو محلے میں معاشرے میں کیسے لے کر جاؤں گی۔ مائی مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بذریعہ جبرائیل بتایا کہ تیری خوراک کا انتظام ہم کریں گے، تیری پینے کا انتظام ہم کریں گے، یہاں ٹھہر، ایک جگہ پر رہو۔
جو مقام بیت اللہ فلسطین کے قریب ایک جگہ ہے مسجد اقصیٰ کے، اس کو مقام بیت اللہ کہتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ پیدائش کا وقت آیا، مائی مریم کو حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد زمین پہ آ گئے، کھانے کا انتظام نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ مریم سے کہو یہ کھجور کا تنا ہے، اس کے کھجور اتنا خشک ہے، اس کے سر پہ ایک تر پتا بھی نہیں ہے۔ بھائی مریم کو حکم دیا دونوں ہاتھ اس کے ساتھ لگاؤ اور دھکا دو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم اس کو دھکا دو، جب دھکا دو گے تو ساقط علیک رطبًا جنیّا، اللہ ہے جو تجھے اس خشک تنے سے تر کھجوریں گرا دیں گے۔ جب مریم نے دھکا دیا کھجوریں تر نیچے گرنے لگی۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کا قانون ہے، جہاں پتا بھی نہیں وہاں سے کھجوریں گرا دے، جہاں میاں بیوی کا ملاپ نہیں وہاں اولاد دے دے، یہ اللہ کا ایک قدرت اور کرشمہ ہے۔ پھر پینے کا انتظام کیا، حضرت جبرائیل امین آئے، پر مارا، زمین پہ پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کلی وشربی، مریم یہاں سے کھاؤ کھجوریں، وشربی اور پانی پیو، جب کھاؤ گے اور پانی پیو گے، وقرری عینا، ہم نے آپ کو یہ مبارک بیٹا دیا ہے، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، کھاتی رہو پیتی رہو، وقرری عینا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو۔ پھر سوال کیا اللہ بیٹے کا کیا کروں؟ حکم ہو گیا بیٹے کو بستی میں لے کر جاؤ۔ مریم نے حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر بستی کی طرف چلی۔ جب بستی میں پہنچی، گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، بستی کے لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، بستی کے لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی، این لکی ھذا یا مریم یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو؟ ولم اکو بغیہ، تو زانی بھی نہیں ہے، ولم یمسسنی بشر، تجھے آج تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تیرا نکاح بھی نہیں ہے، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا مریم آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے، بیٹا ہم نے دیا، جواب بھی ہم دلوائیں گے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر بستی میں پہنچی، پوری بستی جمع ہو گئی، اعتراض شروع ہو گئے، آپ کہاں سے لائی ہو؟ یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ کس نے دیا ہے؟ مریم خاموش ہیں۔ فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوا، قوم اور بھڑک اٹھی، مریم ہم سے مذاق بھی کرتی ہو، ایک غلط کام کیا ہے، بیٹا جنم دیا ہے اور پتہ نہیں کس کیسے لطفے سے جنم دیا۔ فاشارت الیہ، اور اشارہ بھی اس کی طرف کرتی ہو، ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو، اشارہ بھی اس کی طرف کرتی ہو، اس سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ جب قوم کی نظریں حضرت عیسیٰ کی طرف آئیں، حضرت عیسیٰ کی نظر قوم کی طرف گئی، تاریخ انسانی کے اندر حضرت آدم سے لے کر کے آج تک اور حضرت عیسیٰ تک، جناب محمد عربی سے زمانے سے پہلے تک، حضرت عیسیٰ کے زمانے تک تاریخ نظری انسانی پر ہم نے نظر ڈالی، ہمیں تقریباً 6 بچے نظر آئے جو ماں کی گود میں بول رہے تھے۔ ان بچوں کی تفصیلات میں نہیں جاتا، ان میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی طرف پوری قوم کی نظریں گئی، عیسیٰ نے قوم کی طرف دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حیا، وبرا بوالدتی، میری ماں پاک ہے، میری ماں پاک ہے، اس پہ اعتراض نہ کرو۔ اللہ مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے، اور میں پھر نبی بن کے جب تمہارے اندر آؤں گا تمہاری اصلاح کروں گا اور تمہارے اخلاق کو درست کروں گا، اور مجھے اللہ نے کتاب دی۔ مائی مریم کی تطہیر کی گواہی حضرت عیسیٰ نے دے دی، حضرت عیسیٰ بڑے ہو گئے، اللہ نے نبوت کا اعلان کروایا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں زمین پر، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد علیہ السلام تک، ہر نبی نے 33 سال کی عمر میں اعلان، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انا نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کے خمیر کو گوندا بھی نہیں گیا تھا، آدم
کے درمیان تھے، اللہ نے خمیر بھی نہیں گوندا تھا، اللہ نے مجھے نبی اس وقت بنا دیا، لیکن اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کروایا، اب آپ اعلان کرو کہ آپ کو ہم رسالت دے چکے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب 33 سال کی عمر میں نبوت ملی، اللہ نے ایک جگہ پر بلایا، ایک کتاب دی، اس کتاب کا نام ہے انجیل، جس کو آج بائبل کہتے ہیں۔ ساری کتابوں کو اکٹھا کیا جائے، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً جتنی کتابیں بنتی ہیں ان سب کتابوں کو اکٹھا کیا جائے، قرآن کو نکال دو، 3 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ 100 صحیفے اللہ نے زمین پر اور اتارے مختلف انبیاء پر، ان ساری کتابوں کو جمع کیا جائے تو آج کی صورت میں اسے بائبل کہتے ہیں۔ بائبل کہتے ہیں اس بائبل کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، عبرانی زبان میں نازل کی۔ حضرت عیسیٰ جب عبرانی زبان کی کتاب لے کر انجیل لے کر آئے تو انجیل میں لکھا ہوا تھا، جس کو قرآن ذکر کرتا ہے 28ویں سپارہ سورہ صف میں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت یہ دی کہ یہ میری کتاب ہے انجیل، اس کتاب انجیل کو بعد کے عیسائیوں نے، یہودیوں نے تحریف کر کے ختم کر دیا۔ انجیل میں لکھا ہوا تھا فارق اللید کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو معنی محمد اور احمد بنتا ہے، میرے بعد ایک محمد اور احمد آئے گا، جس کو قرآن کہتا ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں عیسیٰ دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر چلے گئے، آج بھی زندہ موجود ہیں، قرب قیامت ہوگا پھر واپس آئیں گے، وہ علیحدہ تفصیلات ہیں، کب گئے، کہاں سے گئے، کس لیے گئے، آج کہاں ہیں، کب آئیں گے، کس لیے آئیں گے، کہاں آئیں گے، وہ علیحدہ تفصیلات ہیں۔ یہ میں نے 6 سوال اٹھائے ہیں، وہ علیحدہ تفصیلات ہیں۔ حضرت عیسیٰ اپنی کتاب میں بشارت دے کر کے گئے کہ رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد رسول آئے گا، اس رسول کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ پھر وہ رسول آیا، حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمانوں پر چلے جانے کے 650 سال کے بعد اس زمین کی دھرتی پر آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ میں تفصیلات میں چونکہ مجھے 20 منٹ ملے ہیں، میرا 1 منٹ باقی ہے، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ زندہ چلے گئے 600 سال گزر گئے، زمین پر کوئی نبی نہیں آیا، زمین کی آغوش انبیاء سے خالی تھی، دنیا میں ظلم تھا، دنیا میں کفر تھا، دنیا میں بربریت تھی، ارے ظلم کی حد یہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیٹی دیتے وہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اگر کسی کی دشمنی اور عداوت ہو جاتی دوسرے کے کھوپڑی میں شراب پی کر کے اپنی دشمنی اور اپنا بے بغض نکالا کرتے تھے، حد درجے کی ضلالت انتہا کو پہنچ چکی۔ پھر میرے اللہ نے چاہا کہ زمین کی دھرتی پر کوئی ایک ایسا نبی بھیجوں جو نبی ان کی تربیت کرے، انہیں اخلاق، معاشیات اور معاشرت سکھائے، انہیں رہنے اور سہنے کے اصول سکھائے۔ پھر 650 سال کے بعد کتاب کا نام رحمت للعالمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 پر لکھا، 650 سال کے بعد زمین کی دھرتی پر ایک نبی آیا۔ جب نبی آیا مکہ میں آیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کی تاریخ کچھ گزر چکی تھی، بعض علماء تاریخ نے لکھا 8 ربیع الاول تھی، بعض علماء تاریخ نے لکھا 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، لیکن مشہور ہو گیا 12 ربیع الاول کو آئے۔ لیکن علماء اور مورخین اور محدثین کا اتفاق جس بات پر ٹھہرتا ہے وہ 9 اور 8 تاریخ پہ ٹھہرتا ہے۔ بعض نے کہا 12 کو بھی آیا، 12 کو آئے، 8 یا 9 کو آئے۔ اگر ہم 8 اور 9 کی تاریخ کو لیں، پیر کا دن بنتا ہے 8 یا 9 ربیع الاول بنتی ہے اور 22 اپریل بنتا ہے، یکم جیٹھ تھا، 571 عیسوی تھی، صبح تہجد کا وقت تھا، 4:20 ہو رہے تھے۔ حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک سے ایک ہستی نکل کر ابو طالب کے مکان میں صبح 4:20 تہجد کا وقت تھا، آسمان کے ستارے زمین پہ آ رہے تھے، آسمان کے ستارے زمین کو چومنے، مکہ کی سرزمین پر آسمان کے ستاروں کی اور رونقیں اور روشنیاں بکھر بکھر کے زمین پہ گر رہی تھی۔ ایک عورت موجود ہے جو حضرت آمنہ کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں موجود تھی۔ وہ ڈرنے لگی کہ کہیں آسمان کا ستارہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ آسمان کی سارے ستارے جھوم جھوم کے زمین کی طرف
تھا 22 اپریل تھا 571 عیسوی، اور بھائی جو یکم جیت تھا، ایک ہستی نکل کر کے زمین پر آئی ہے، اس نے آ کر کے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد پھر نگاہوں کو دونوں آسمان کی طرف اٹھایا اور لبوں پہ گویا کر دی، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ زمین پر آئے، آنے کے بعد اس امت کے لیے اللہ سے پہلا سجدہ زمین پر فرما کر میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رہائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نبی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس نبی کے دامن رحمت سے جوڑ دے۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے اور آپ نے جو نبی آ کے سجدہ کرے، جو غاروں میں جائے تو میرے لیے رویا ہو، جو مزاروں میں جائے تو میرے اور آپ کے لیے رویا ہو، زمین کے جس ذرے پہ جائے وہ میرے اور آپ کے لیے رویا ہو، اپنی امت کے غم میں رویا ہو، 63 سال جس نے رونے دھونے میں نکال دیے، آج امت نے اس کو کیا صلا دیا؟ وہ فرانس کی سرزمین دیکھو، جاؤ کر کے یورپ کے ممالک دیکھو، وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور مسلمان دوستوں، میرا اور آپ کا ایمان غیرت میں مل چکا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 12 ربیع الاول اور ماہ ربیع الاول کا مطلب یہ ہے ایک جلسہ نکال دو، ایک جلوس نکال دو، ایک مرتبہ شور شرابہ کر دو۔ ارے 12 ربیع الاول یہ نہیں کہتا، ربیع الاول یہ کہتا ہے جس نبی سے تمہارا دامن بن چکا ہے، ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دو، اس کی سنتوں پہ اتر آؤ، اس کی صورت کو اپنا لو۔ ارے یہ دستار کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے، یہ داڑھی کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے، یہ چوبا کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ مولوی کی ایجاد ہوتے آپ اٹھا کر کے پھینک دیتے اور اپنی جوتے کی نوک پہ اڑا دیتے، لیکن یہ محمد عربی کا دیا ہوا لباس ہے، ہم سب کو چاہیے اگر وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو ربیع الاول نے یہ درس دیا، میں اور آپ سر سے لے کر پیر تک جناب محمد عربی کی تصویر بن جائیں، میں اور آپ جناب محمد کی غلامی کو اختیار کر لیں، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔